20 دسمبر 2025 کو نئی دہلی میں ایک مناظرہ ہوا جس کا موضوع تھا کیا خدا کا وجود ہے۔ اس میں جو مناظرین تھے ان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مناظرے کا خلاصہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، اس مناظرے کا مزاج بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس مناظرے میں جو طے شرائط تھیں وہ تمام شرائط بھی میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کون جیتا کون ہارا، اور دونوں مناظرین کی مختصر بحث وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے آپ مہربانی کر کے آپ ہمارے اس عینی حقیقت ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین و سامعین، چلتے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کا میں آپ کے سامنے تعارف رکھ دیتا ہوں جو اس مناظرے کے اندر مناظرہ کر رہے تھے، یعنی مناظرین تھے۔ پہلے نمبر پر جو مناظرہ کر رہے تھے ملحد تھے، جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے تھے، ان کا نام تھا جاوید اختر۔ یہ معروف شاعر اور نغمہ نگار ہیں پاکستان اور ہندوستان کے۔ دوسرے جو مناظر تھے ان کا نام تھا مفتی شمیل احمد عبداللہ ندوی۔ یہ مناظر جو ہیں یہ دارالعلوم ندوہ کے فاضل ہیں، اور یہ دیوبند علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے، دیوبند مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور پہلی مرتبہ ہم نے ان کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مناظرے کی شرائط کیا تھی۔ 8 شرائط پر یہ مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرین کے درمیان 8 شرطوں کے اوپر اتفاق تھا۔ پہلے نمبر پر موضوع کی حد بندی ہوگی، یعنی ایک موضوع سے، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف نہیں جائیں گے، ایک ہی چیز کے اوپر بحث کریں گے کیا خدا کا وجود ہے، بس۔ دوسرے نمبر پر ذاتی حملوں پر پابندی، صرف دلائل پر بات ہوگی، کسی کی ذات کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر وقت کی پابندی ہوگی، جتنا وقت بحث کے لیے ایک کو دیا جائے گا اسی وقت کے اندر اس کو اپنی بحث مکمل کرنی ہوگی، ورنہ اس کا مائک بند کر دیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر میزبان کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے، جب وہ کسی بھی شرط سے آگے پیچھے ہوگا تو اس کو اختیار ہوگا میزبان کو کہ وہ اس کو منع کر دے گا۔ پانچویں نمبر پر مذہبی کتابوں کا حوالہ اور ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مذہبی کتابوں سے کوئی دلیل اگر دینا چاہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر سامعین کا کردار کیا ہوگا۔ سامعین نعرہ بازی نہیں کریں گے، شور واویلا نہیں کریں گے، بلکہ وہ آرام اور سکون کے ساتھ تمام مناظرین کی بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ساتویں نمبر پر فیصلہ یا فاتح کا اعلان مناظرے کے اندر نہیں کیا جائے گا، بلکہ سامعین جو سن رہے ہیں یہ خود طے کریں گے کہ کس نے مناظرہ جیتا ہے اور کس نے مناظرہ ہارا ہے، کس کی جو ہے دلیل وہ مضبوط تھی، کس کی بحث جو ہے وہ دلائل پر مبنی تھی۔ یہ سامعین خود اس کو جو ہے وہ فائنل کریں گے اور تعین کریں گے۔ آٹھویں نمبر پر تمام مذاہب کا احترام رکھا جائے گا، کسی کے مذہب کو کچھ غلط جو ہے طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا، تمام مذاہب جو ہیں ان کا احترام ملحوظ خاطر ہوگا۔ یہ 8 طے شدہ شرطیں تھیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں مناظرین کی بحث کا کچھ خلاصہ۔ جاوید اختر ملحد جو ہیں انہوں نے اپنی بحث کا آغاز کیا غیر الہی نقطہ نظر سے، دلیل دیے انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے پیمانے پر دھوکہ، تکلیف اور مظالم، مثلا غزہ میں بچوں کی تکلیف، اس بات کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر خدا ہے اور اس کی طاقت ہے تو خدا اپنی طاقت کو استعمال کیوں نہیں کرتا، وہ ان بچوں کی تکلیف کو کیوں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اس قسم کے انسانی جو ہے عقل رکھنے والی دلیلیں اور تجربے اور طریقے وہ استعمال کر کے جو ہے اپنے سوالات کو کیا۔ مفتی شمیل ندوی صاحب نے جب بحث کا آغاز کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے جو سوالات تھے ان کا جواب دیا۔ خدا کا سوال سادہ طور پر تجرباتی سائنسی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدائی وجود مادی دائرے سے پاک ہے، باہر ہے۔ کائنات کی پیچیدگی، سبب و مسبب کا سلسلہ اور منطق کے اصول کے مطابق خدا کی موجودگی ایک
عقل پسند نتیجہ ہے۔ انہوں نے دلائل دیے زندگی ایک امتحان ہے، اور انسانی آزاد مرضی جیسے دلائل بھی پیش کیے کہ ہر تکلیف یا برائی کو خدا کے خلاف دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ مفتی صاحب دلائل دے رہے تھے اور حال سے تالیوں کی گونج تھی، اور لوگ جو ہے مفتی صاحب کے دلائل کے اوپر بڑے خوش تھے۔ جوید اختر صاحب جو ہیں وہ دلائل سے بھاگ رہے تھے۔ کئی مرتبہ میزبان نے ان کو ٹوکا بھی صحیح، روکا بھی صحیح کہ آپ دائرہ کار کے اندر رہیں، ایک موضوع پر ہم نے طے کیا تھا کہ بات ہوگی، آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب جو ہے انہوں نے دلائل کے اندر بات کی، اور ایک خوشی والی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی جو لینگویج تھی، جو زبان تھی، وہ سن کر بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی تو پڑھے ہوئے نہیں ہے، مولوی کو تو انگریزی نہیں آتی، مولوی کو بول چال کا طریقہ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے دلائل کے انبار لگائے، اور انبار بھی انگریزی زبان کے اندر لگائے، اور ایسے بول چال کے ساتھ انہوں نے دلائل دیے کہ سننے والے دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ مولوی کر کیا رہا ہے، کیسے دلائل دے رہا ہے، سائنسی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے، ہر طرح سے انہوں نے جوید اختر کو روند ڈالا، اور علماء اور مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر کے رکھ دیا، اور جذبات ان کے ابھار دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے اسلام کے عقائد کو پختہ کیا، اور لوگوں کو ایک خوشی جو ہے وہ ملی۔ دونوں طرف سے دلائل جاری رہے۔ مفتی صاحب اور جوید اختر کے اختلافات کے باوجود بہت احترام کے ساتھ بحث ہوتی رہی، اور دونوں طرف سے نقطہ نظر جو ہے وہ سننے کی جگہ دی گئی۔ کچھ ناظرین اور رپورٹس کے مطابق مفتی شمیل نے اپنے دلائل مدلل اور فلسفانہ اور واضح انداز میں پیش کیے، اور زیادہ تر سامعین کے نقطہ نظر سے قائل محسوس ہوئے۔ دوسری طرف کچھ دیکھنے والوں نے بھی کہا کہ جوید اختر نے سوالات کو جذباتی طور پر لیا اور علمی مثالوں کے ساتھ پیش نہیں کیا، جس نے بحث کے وزن کو پیدا کیا۔ تو اس لیے جوید اختر بات سے کترا رہے تھے، اور مفتی صاحب ان کو اپنے موضوع کی طرف لا رہے تھے۔ تو اس طرح مفتی صاحب نے جو ہے اس مناظرے کو جیتا، اور سامعین نے پھر مفتی صاحب کے حق میں فیصلے کو رکھا اور مفتی صاحب کو فاتح قرار دیا۔